علیکم، دو چار بنیادی چیزیں ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ کل ایک نوجوان کا فون آیا، کسان تھی کموتینی سے، تو اس بچے نے کہا کہ میں 25 لاکھ روپے دے کر، وکاس نام بتایا اس نے، 19 لاکھ روپے کہتا ہے میں دے کے آیا ہوں، اور ایک میرے ساتھ ساتھی ہے 25 لاکھ روپے دے کے آیا ہے اور بھیڑوں کا کام کر رہے ہیں۔ ایک بچے نے سوال کیا ہے کہ جناب میں بھیڑوں کا کام کرتا ہوں، کیا بھیڑوں کے کام پر مجھے آدھی ارگاسیہ مل سکتا ہے، بن سکتا ہے؟ اس طرح کے مختلف سوالات ہیں، اور 5 سال کے قانون کا بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ اسائلم کا وہ جو اپوائنٹمنٹ ہے اس بارے میں بھی نوجوان بچے شہزادے پوچھتے ہیں کہ کیا اس پہ پولیس کا کوئی خطرہ تو نہیں؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں۔ کچھ ساتھی پاکستان سے جو یونان رہے وہ کہتے ہیں جناب میں 10 سال پہلے یہاں تھا تو میرا کیا بنے گا، میں آ سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ تو 2-4-5-7 منٹ کی یہ بات ہے، آپ تک پہنچاتا ہوں، پھر ہر روز آپ کی خدمت میں موجود ہوتا ہوں۔ تو آئیں، سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ آدیہ ارگاسیہ سے شروع کرتے ہیں۔ آدیہ ارگاسیہ اس وقت موجود تمام قانونی سٹیپ جو ہے سب سے بہترین سٹیپ ہے۔ آدیہ ارگاسیہ آپ کا بن سکتا ہے زمیندارے پر، بھیڑ بکری کے کام پر، فش فارم پر، اور اس طرح کے مختلف کاموں پر۔ آدیہ ارگاسیہ اگر فار ایگزامپل میرے بچوں ورک پرمٹ اسے کہتے ہیں، آدیہ ارگاسیہ اگر صرف 3 ماہ کا بھی بنے تب بھی اچھا ہے، 2 ماہ کا بنے تب بھی اچھا ہے، 6 ماہ کا بنے تب بھی اچھا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں وہ ایک سوال ہے نا کہ جناب 5 سالہ قانون آ رہا ہے، سنا ہے جناب 5 سال کے ثبوت پر، تو اس میں ابھی تک تاحال کوئی ایسی دلیل والی سند والی بات موجود نہیں۔ کیا ہے؟ وزیر امیگریشن جناب نوتیش مہتا راکش نے یہ ضرور کہا ہے یسے کے محقق سے، تحقیق دان سے، جب میں نے رابطہ کیا، میں نے تحقیق کی کہ آپ تک بات پہنچانی ہے، تو آپ تک بات پہنچانے کے لیے میں جب ڈسکس کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ وزیر نے یہ ضرور کہا ہے کہ نیا کودیکا میتاناستیپسی وہ ہم لانے والے ہیں۔ اس میں میرے بچوں، میرے شہزادوں، بڑا قوی امکان ہے کہ جیسے پہلے ایک معاہدہ آنے کو تیار تھا، لیکن اب حکومت یونان امیگریشن وزارت یہ سوچ رہی ہے کہ کسی ایک ملک سے معاہدہ کرنے کی بجائے تمام یونان میں موجود امیگرینٹس جو ہیں ان سے اس وجہ سے ان کو لیگل کیا جائے، مالک اور مزدور کی بنیاد پر، جیسے عرب کا سسٹم ہے نا، کفالت کا، کفیل کا، اس بنیاد پر، یعنی کہ مالک اور مزدور کا۔ تو میں آپ کو تجویز کروں گا کہ آدیہ ارگاسیہ ضرور بنوا لیجئے، اس سے آپ کا اور مالک کا ایک ربط بن جائے گا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ گریک مالکان کے قریب ہو جائیں، قریب ہوں گے، کام لگ جائیں گے، تو امید ہے، توقع ہے۔ اب حکومتوں کے معاملات کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے، لیکن جیسا کہ حکومت یونان کہہ رہی ہے، حکومت یونان نے امیگریشن کے قوانین بنانے ہیں اور میں نے ان کی سند پا کر آپ تک پہنچانے ہیں، تو وہ قوانین کا توقع ہے کہ ان مہینوں میں، یعنی کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان میں آنے کی بھرپور توقع ہے۔ وہ 5 سال کے قانون کے لیے سب کو امیگریشن دے دیتے ہیں، وہ مالک اور مزدور کے تحت قانون لے آتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی باقاعدہ نہ کوئی تحریری سند ہے، نہ ہی کوئی ایسا بیان ہے، لیکن آثار ایسے ہیں کہ انشاءاللہ بحضر تعالیٰ اس سلسلے میں کام ہو جائے گا، ہوگا۔ بھیڑ سے، بھیڑ کا کام کرنے والے، فش کا کام کرنے والے، زمیندارے کا کام کرنے والے، میرے بچوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ ویلڈ رکھیں، برتھ سرٹیفکیٹ، فیملی سرٹیفکیٹ آپ بنوا کے اپنے فارن افیئرز سے اٹیسٹ کروا لیجئے، تاکہ وقت آنے پر آپ کے پاس وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوں اور آپ جناب فوراً اپنا وہ جائز پاکیزہ نفع لے سکیں جس کے آپ حقدار ہیں۔ آگے میں چلتا ہوں 5 سال کے قانون کی، ابھی تک پھر دوبارہ بتاتا ہوں کہ کوئی سند نہیں۔ اس کے بعد گزارش ہے کہ میرے بچوں، یہ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ وکاس نے کسان تھی کموتینی سے کہا کہ 19 لاکھ روپے دے کے آیا ہوں، تو کیا 19 لاکھ روپے دے کر بھیڑوں کا کام وہ بچہ کر رہا ہے؟ 600 ماہانہ اس کی
उस एजेंट से सैलरी तय हुई थी। कहता है पेपर्स में कागजात में 800 यूरो दर्ज है, लेकिन मुझे मालिक 600 यूरो देता है, क्योंकि वो कहता है भाई तुम्हारे एजेंट से मेरा यही तय हुआ था। तो वो बच्चा फिक्रमंद था कि क्या इन 8-9 माह में मैं वो 19 लाख रुपए पूरे कर लूँगा? कभी भी नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान से आने वाले मेरे बच्चों, आप यहाँ हैं या पाकिस्तान में हैं या आप किसी अजीज़ व कारब के ज़रिए आना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी कोशिश करें थोड़ा सा सब्र से, तहम्मुल से, कि 19 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए किसी सूरत भी यहाँ 5 साल में भी शायद आपकी बचत ना होगी। तो बराए मेहरबानी किसी स्मगलर को, किसी एजेंट को ना नवाजें, ना मेहरबानी करें कि वो तो बेचारा लाखों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर ले और आपको धोखा देकर, वो चकमा देकर आपको यहाँ ले आए। किसी अपने मुखलस दोस्त से, किसी अपने साथी से कहें कि वो आपका ज़मींदारे का या भेड़ बकरी का या कहीं एप्लीकेशन कर सकता है। तो मेरे बच्चों, तकदीर पे कनात करते हैं। मुकद्दर जो खुदा ने बना दिया है उस पर सब्र करते हैं। मुकद्दर आपका तब्दील नहीं हो सकता। कोशिश करनी आप पर जायज़ है, वाजिब है, लाजिम है, लेकिन कोशिश का मतलब ये नहीं है कि किसी को 25 लाख रुपए दे दें और फिर आके अपने उंगलियों पे चक्कियां काटते रहे। इसमें कुछ भी नहीं लगता। इसमें टिकट समेत तमाम अखराजात मिला के अगर 700-800 यूरो लग जाए, 1000 यूरो लग जाए, तो ये भी ज़्यादा है। इससे ज़ायद अखराजात नहीं होते। बाकी आगाह करना मेरा काम है, और इज़्ज़त आबरू का रास्ता या लालच का रास्ता या कौन सा तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता इख्तियार करना आपका अपना मामला है। बड़े सारे साथी नौजवान मेरे बच्चे पूछते हैं कि जावेद साहब 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले मैं यूनान में था, किसी काम के लिए वापस आ गया, वापस आने के बाद मुझे अब फिर दोबारा दिल करता है कि वापस यूनान आ जाऊँ, मेरे पेपर्स बन जाएंगे, मुझे वीज़ा मिल जाएगा। तो मेरे बच्चों, गुजारिश मेरे शहजादों ये है कि आप अपने उस ग्रीक मालिक से रब्ता करें जिसके पास आप काम करते थे। वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन करे। बेशुमार यहाँ मालकान मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरा एक मज़दूर था, बहुत अच्छा था, अब भी मेरे दिल में उसकी कदर है, मैं उसी को बुलाना चाहता हूँ। तो इस तरह वो मुझसे रास्ता पूछते हैं, तो फिर उनसे डिस्कस करके एप्लीकेशंस की जाती हैं, और उन नौजवानों के, उन बच्चों के मुमकिन है वो मेरी तरह सफ़ेद बालों वाले हो गए हों, तो उनका वीज़ा जब यहाँ से अप्रूव हो जाता है तो फिर वीज़ा लगने का इम्कान है। बड़े सारे वहम और शकूक व शुबात की फ़ज़ा भी पैदा की जाती है। मेरे बच्चों, यहाँ यूरोप का जब सिस्टम आपकी कोई एप्लीकेशन लेता है तो उस एप्लीकेशन को खंगालता है, छानता है, इंक्वायरी करता है, तहकीक करता है। जब यहाँ से आपका वीज़ा जारी कर दिया गया तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी रुकावट होती तो वो आपको वीज़ा जारी करने से पहले कहते कि ये फ़र्द ब्लैक लिस्ट है, फ़लाँ लिस्ट है, फ़लाँ है, इसका रुकावट है, या ये नहीं आ सकता, इसका वीज़ा जारी नहीं हो सकता। मेरा जो मामला है वो ये है कि तहकीकात से ही बात करता हूँ, और इस सिलसिले में कानून ने कोई वजाहत पेश नहीं की, ना हाँ की ना ना की। तो इसलिए आप मायूसी बिल्कुल नहीं करनी। वो कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब कोई इंसान अल्लाह की मखलूक में से हिम्मत करता है, जज्बे से, जोश से, यकीन से, ईमान से चलता है, तो अल्लाह ताला उसके रास्ते आसान फरमाता है। बस लालच में नहीं पड़ना। हिम्मत और जोश का मतलब ये नहीं है कि किसी एजेंट को 25 लाख दे के तो कल को ऐसे करें कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो इधर भेड़ों की वो बदबू और मामले में आ गया हूँ। एक पात्रा के आगे यानी ना एक मुझे ग्रीक फ़र्द ने फ़ोन किया। वो कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप ऐसा करें, प्रोदरे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कि मेरे पास आएँ। वो कहता है खून और पसीने से जिस तरह मैं शराबूर होता हूँ, मट्टी और कीचड़ मेरे सर से लेकर आंखों से लेकर पाँव तक होता है। ये एक दफ़ा एक वीडियो बना के तो फिर मेरे उन बच्चों को कहो कि जो आना चाहते हैं, ये वो काम है, अगर वो कर सकते हैं तो वो आ जाए। बड़े सारे लोग मुझे कहते हैं, लेकिन चूंकि मैं इस सिलसिले में नहीं पढ़ता, इसलिए नहीं पढ़ता। खैर, इसमें खैर का भी एक पहलू है, लेकिन ज़्यादा अंदेशा ये होता है ना कि बंदा वो फिर खुदा न खास्ता को बात दाएँ निकल गई, बाएँ निकल गई। हर फर्द हर काम
نہ کرتا ہے نہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرا کام یہ ہے تحقیقات کرنی اللہ کی رضا، اللہ کے حکم پر، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے مزدوروں کے لیے، یہ جو آپ سارے کے سارے پوری دنیا جہان سے آپ آئے ہیں ان کے لیے کون سا رستہ بہتر ہے اور کیا قانون ہے، یہ میں کرتا ہوں۔ اور اس میں چونکہ آپ سے میں نے ایک پائی نہیں لینی، ایک سینٹ نہیں لینا، ایک پیسہ نہیں لینا، اس لیے جو سنتا ہے فائدہ لیتا ہے میرا خدا قبول کرے۔ اگر کوئی نہیں سننا چاہتا، نہیں فائدہ لینا چاہتا تو وہ بھی آزاد ہے۔ یعنی کہ میں کسی ایسے رستے پر نہیں جانا چاہتا، تجارت کا رستہ، تجارت کے رستے میں پھر وہ یہ ہے نا کہ آپ نے یہ لے لیا، یہ لے دیا۔ بہرحال اس کو چھوڑیں، یہ معاملات ہیں۔ اچھا ایک اور نکتہ کیا تھا، ہاں جی، وہ نکتہ یہ ہے کہ اسائلم والے بڑے سارے بچے سوال پوچھتے ہیں کہ وہ جو ٹائم اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اس پر پولیس کا تحفظ ہے یا نہیں۔ ٹائم اپوائنٹمنٹ جو آن لائن لیا جاتا ہے اس میں دو نکتے میرے بچوں میں گزارش کروں گا، وہ صرف ٹائم طے ہوا ہے، نہ وہ آپ کا پولیٹیکل اسائلم کارڈ ہے اور نہ ہی وہ آپ کے پولیس کا تحفظ ہے۔ چکنا رہنا، ہوشیار رہنا، ٹائم آپ نے بے شک لے لیا لیکن اس کے باوجود، ٹائم لینے کے باوجود وہ آپ کا تحفظ نہیں ہے۔ بے شمار بچے اسی گمان میں پولیس نے گرفتار کر لیے، مختلف کیمپوں میں ہیں۔ تو ٹائم لیں، لیکن میں تجویز کرتا ہوں کہ اس وقت موجود چیزوں میں سب سے بہترین عادیہ ارگاسیہ ہے۔ بڑے سارے علاقوں میں عادیہ ارگاسیہ جو ہے وہ بند ہے، نہیں بن رہا، کئی علاقوں میں 3 ماہ کا بن رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ممکن ہے بند ہے یا کھلا ہے، بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، آپ نے کوشش کرنی ہے۔ زمینداری کے قانون کی اپلیکیشنز پاکستان سے، دنیا بھر سے مزدوروں کے آنے کی اپلیکیشنز ہو رہی ہیں۔ پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ اس پر زیادہ سے زیادہ اخراجات ٹکٹ سمیت 600-700 یورو لگتے ہیں۔ اگر کوئی فرد آپ سے 10 لاکھ لے رہا ہے، 20 لاکھ لے رہا ہے، 25 لاکھ لے رہا ہے تو وہ آپ کی اور اس کی مرضی ہے، لیکن اس پر لاگت اور اخراجات میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ یہ بھی ویزا جاری ہے۔ اب آپ نے کس طرح بچنا ہے، کیسے، اللہ تعالیٰ آپ کا مقدر نصیب آپ کو خیر سے اور آسانی سے عطا فرمائے۔ یہ ہیں چند مختصر سی باتیں، پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی خدمت میں۔ اچھا اب کوئی بات رہ گئی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اللہ کے حوالے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔